بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب العقائد، سبق نمبر 13، پیج نمبر 31۔ معجزات۔ پیارے بچوں، آج ہم نے معجزات کے تعلق سے پڑھنا ہے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں اور معجزات انبیاء کرام سے کیسے صادر ہوئے اور چند انبیاء کرام کے جو معجزات ہیں وہ یہاں پر بیان کیے جائیں گے۔ معجزات یہ معجزہ کی جمع ہے۔ ہر کوئی جو نبوت کا دعویٰ کرے اس کا نبی برحق ہونا ضروری نہیں ہے۔ جو بھی کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں تو اب ضروری نہیں کہ وہ نبی ہو، کیونکہ ان میں جھوٹے بھی ہوتے ہیں۔ تو کیسے ہم ایک سچے نبی کی تمیز جھوٹے نبی سے کر سکتے ہیں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو ہم اس کو نبی نہیں مان سکتے کیونکہ ان میں جھوٹے ہوتے ہیں۔ تو کیسے ہم ایک سچے نبی اور جھوٹے نبی کے درمیان تمیز یعنی فرق پیدا کر سکتے ہیں؟ تو کہتے ہیں ہم تمیز معجزہ سے کرتے ہیں۔ اب اس کی تمیز کس چیز سے کریں گے؟ معجزہ سے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے معجزہ کسے کہتے ہیں۔ معجزہ وہ امر خارق عادت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے ہاتھ پر دعویٰ نبوت میں اس کی تصدیق کے لیے ظاہر فرماتا ہے۔ یہ ہے معجزہ کی تعریف۔ وہ امر خارق عادت، وہ عادت کے علاوہ وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے ہاتھ پر دعویٰ نبوت میں جب نبوت کے دعوے کے لیے اس کی تصدیق کے لیے ظاہر فرماتا ہے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ پس وہ عقل انسانی کو فطری مانوس اور قوانین کے مطابق اپنی تفسیر سے عاجز کر دیتا ہے، یعنی انسان ایسا کام کا ظاہر ہونا کہ جس کے اوپر انسان سوچ بھی نہ سکتا ہو، اور اسی طرح قدرت انسانی کو اس کی مثال لانے سے عاجز کر دیتا ہے۔ انسان اس کی مثال لانے سے بھی عاجز ہو جاتا ہے۔ یہاں ذیل میں معجزہ کی چند مثالیں دی جاتی ہیں۔ نمبر 1، نمرود نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو آگ نے انہیں نہیں جلایا۔ اب دیکھیے کیسے انسان کو عاجز کر دیتا ہے کہ آگ کا کام ہے جلانا، مگر جب حضرت نمرود نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا تو آگ نے نہیں جلایا بلکہ وہ اس سے صحیح سالم نکل آئے۔ اب یہ انسان کے ذہن کو عاجز کرنے والی بات ہے کہ ایک چیز کا کام ہے جلانا، مگر وہ جلاتی نہیں بلکہ اس سے صحیح سالم حضرت ابراہیم اس سے باہر نکل آتے ہیں، اور یہی کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، کہ اے آگ سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا حضرت ابراہیم پر۔ فرعون کے جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیوں کو زمین پر ڈالا اور لوگوں کی نگاہوں میں جادو کر دیا تو وہ رسیاں لاٹھیاں یوں معلوم پڑتی جیسے وہ دوڑتے سانپ ہوں۔ فرعون کے جادوگروں نے کیا کیا کہ رسی اور لاٹھیوں کو لیا اور زمین پر پھینک دیا، اور ایسا جادو کیا کہ لوگ یہ دیکھنے لگے کہ وہ رسیاں اور لاٹھیاں سانپ بن کر دوڑنا شروع ہو گئی۔ تو پس حضرت موسیٰ نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا۔ جب حضرت موسیٰ نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ بہت بڑا سانپ بن گیا اور ان کی تمام رسیوں اور لاٹھیوں کو نگل گیا۔ پس وہ جادوگر یہ کہتے ہوئے سجدے میں آ گئے ہم ایمان لائے اس پر جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے اور موسیٰ اور ہارون کا بھی پروردگار ہے۔ جب یہ معجزہ دیکھا فرعون کے جادوگروں نے تو انہوں نے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے ان سے طلب کیا کہ ان کے لیے کسی چٹان سے ایک اونٹنی نکالیں، تب انہوں نے اسے ان کے لیے بطور نشانی نکالا، یعنی
ایک پہاڑی سے جو ہے آپ کیا کریں کہ ایک اونٹنی نکالیں، تو تب انہوں نے اسے نکالا، بطور نشانی نکالا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد اندھوں یعنی جو شروع سے پیدا ہوتے ہی اندھا ہو اور سفید داغ والے کو شفا دیتے تھے، مردوں کو اللہ تعالیٰ کے اذن سے زندہ کر دیتے تھے۔ ارسلہ رسولہ بمعجزۃ ظاہرۃ لخلق بحرارہ۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق معجزات کے تعلق سے، کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو ان کی نبوت کی تصدیق کے لیے جو چیزیں عطا کی ان کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں۔ پھر جو ہے انبیاء کرام سے کیسے کیسے معجزے صادر ہوئے، ان کی مثالیں یہاں پر حضرت ابراہیم اور اس کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت صالح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے مثالیں بیان کی۔ المختصر ان انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دے کر کے بھیجا، مگر نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سراپا معجزہ بنا کر کے اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے بھیجا۔ اب ہمیں دیکھنے ہیں اس کے الفاظ معنی لکھیے اور یاد کیجئے۔ الفاظ ہے تمیز کرنا، کیا لفظ ہے؟ تمیز کرنا۔ تمیز کا معنی ہے فرق پیدا کرنا، اور اس کے بعد ہے خارق عادت، عادت کے علاوہ، چٹان، پہاڑی، مادرزاد اندھا، شروع سے پیدا ہوتے ہی اندھا ہونا، آنکھوں میں روشنی نہ ہونا۔ یہ تھے ہمارے 4 الفاظ اور ان کے معنی۔ اب جو ہے کوشچن اور آنسر ہیں، سوالوں کے جواب دیجئے۔ ہر مدعی نبوت نبی نہیں ہو سکتا ہے، کیوں؟ ہر کوئی جو نبوت کا دعویٰ کرے اس کا نبی برحق ہونا ضروری نہیں، کیونکہ ان میں جھوٹے بھی ہوتے ہیں۔ یہ ہے پہلے کوشچن کا آنسر۔ دوسرا کوشچن ہے سچے اور جھوٹے نبی کے درمیان ہم کیسے تمیز کر سکتے ہیں؟ ہم تمیز معجزہ سے کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد کوشچن نمبر 3 ہے معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ کی تعریف، اس کا آنسر ہے معجزہ وہ امر خارق عادت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے ہاتھ پر دعوی نبوت میں اس کی تصدیق کے لیے ظاہر فرماتا ہے۔ یہ ہے کوشچن نمبر 3 کا آنسر۔ معجزہ عقل کو کیسے عاجز کر دیتا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے وہ عقل انسانی کو فطری مانوس قوانین کے مطابق اپنی تفسیر سے عاجز کر دیتا ہے۔ یہ ہے کوشچن نمبر 4 کا آنسر۔ معجزہ کی کوئی 2 مثالیں بیان کیجئے۔ کوئی بھی ہم مثالیں بیان کر سکتے ہیں، یہ 4 مثالیں یہاں پر بیان کی ہیں، مگر یہاں پر 2 میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے ان سے طلب کیا کہ ان کے لیے کسی چٹان سے ایک اونٹنی نکالیں، تب انہوں نے اسے ان کے لیے بطور نشانی نکالا۔ اور دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد اندھوں اور سفید داغ والوں کو شفا دیتے تھے اور مردوں کو اللہ تعالیٰ کے اذن سے زندہ کرتے تھے۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق معجزات کے تعلق سے۔